بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا گناہ کہ جس سے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں وہ جھوٹ بولنا ہے۔ جھوٹ بولنا بھی ایک ایسا بڑا جرم ہے، ایک ایسا بڑا پاپ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو انسان جھوٹ بولنے کو، جھوٹ پر عمل کرنے کو نہیں چھوڑتا، اللہ کو بھی اس کی کوئی حاجت نہیں کہ اگر وہ روزے کی حالت میں اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دے۔ یہ مشہور روایت ہے جو رمضان میں خوب بیان کی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے کہ آدمی روزہ رکھ کے بھی اگر جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، جھوٹی زندگی نہ چھوڑے اور جھوٹے دعووں سے اور جھوٹی خواہشات سے اور غلط جذبات سے باہر رہ کر زندگی نہ گزارے تو پھر روزہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ تو یہ بھی ایسا عمل ہے جھوٹ بولنا کہ جس سے روزے جیسی عبادت کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر ایک شخص روزے کی حالت میں اور وہ کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جھوٹ بول رہا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس آدمی کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے کہ اس نے کھانے پینے کو چھوڑ دیا، جبکہ وہ جھوٹ کو نہ چھوڑے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ ان گناہوں میں سے ہے کہ جو انسان کے نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ بھائی کھا پی کیوں نہیں رہے رمضان میں؟ روزے کی حالت میں انسان کیوں نہیں کھاتا؟ کہ اللہ نے منع کیا ہے، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی بہت لگتی ہے، لیکن کیوں رکا ہوا ہے کھانے پینے سے؟ اللہ نے منع کیا ہے اس لیے رکا ہوا ہے۔ تو اللہ نے جھوٹ بولنے سے بھی تو منع کیا ہے، اس سے کیوں نہیں رکتا؟ حالانکہ کھانا پینا حلال ہے۔ بھائی کچھ گھنٹوں کے لیے ہی تو حرام کیا ہے اللہ نے، جب روزہ کھل جائے گا اس کے بعد کچھ بھی کھاؤ پیو، حلال چیز ہے، کچھ بھی کھا سکتے۔ لیکن جب تم اللہ کے کہنے سے کچھ گھنٹوں کے لیے حلال چیز کو بھی چھوڑ دیتے ہو تو وہ چیز جو اللہ نے 24 گھنٹے پوری زندگی حرام کر رکھی ہے تمہارے اوپر، اس کو کیوں اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہو؟ اور وہ جھوٹ بولنا ہے۔ جھوٹ بولنا تو پوری زندگی حرام اور ناجائز ہے، چاہے آپ روزے کی حالت میں ہو، روزے سے باہر ہوں، کوئی بھی موقع ہو، کیسا بھی موڑ ہو، جھوٹ بولنا تو گناہ ہی گناہ ہے سراسر۔ تو جب آدمی اللہ کا حکم سمجھ کے کچھ دیر کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے روزے کی حالت میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، حلال بھی چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ وہی چیزیں کچھ دیر پہلے حلال تھی، کھا سکتے تھے، اور کچھ گھنٹوں کے بعد وہ چیز دوبارہ پھر حلال ہو جائیں گی، پھر کھا سکتے ہیں۔ لیکن جھوٹ تو ایسا حرام ہے جو روزے سے پہلے بھی حرام تھا، روزے کی حالت میں بھی حرام ہے۔ جب اللہ کا حکم سمجھ کے حلال کو چھوڑ دیتے ہو تو اللہ کا حکم حرام کو چھوڑنا بھی تو ہے، اور وہ جھوٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کے کھانے پینے سے رکے رہنے یا بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو جھوٹی زندگی سے باہر نہ آئے۔ روزہ رکھ کر بھی آپ جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹی زندگی گزار رہے ہو، جھوٹے وعدے کر رہے ہو، جھوٹی باتیں کر رہے ہو، تو یہ بھی ایسا عمل ہے جھوٹ بولنا کہ جس سے بڑے بڑے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ عابد بھائی کو فون کر لو۔ جھوٹ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم سچ بولو، یقیناً سچ بولنا رہنمائی کرتا ہے نیکی کی طرف، اور یہ نیکی انسان کو جنت پہنچا دیتی ہے۔ یہ وہی بات ہے جو بعض روایتوں میں آئی ہے کہ ایک عمل دوسرے عمل کو دعوت دیتا ہے۔ آپ نے کوئی نیکی کی تو وہ نیکی دوسری نیکی کو آواز دے گی کہ آ جا۔ آپ نے کوئی گناہ کیا تو وہ گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دے گا کہ آ جا۔ تو اگر آپ نے کوئی نیکی کی، سچ بولے آپ، تو سچ بولنا نیکی ہے۔ تو حدیث میں آیا کہ سچ بولنا رہنمائی کرتا ہے نیکی کی طرف۔ ایک دفعہ سچ بولو گے تو دوبارہ سچ بولنے کی توفیق ملے گی، پھر اور سچ بولو گے پھر اور سچ بولنے کی توفیق ملے گی۔ اور جو انسان مسلسل سچ بولتا رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، بہت بڑا سچا۔ یہ دیکھیے، جھوٹ بولنے سے بچو، یقیناً جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ جو انسان مسلسل جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کے یہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ شخص سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے۔ معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے جو انسان کو جہنم لے جانے والا ہے، اس لیے انسان اس سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچائے۔ اور بھی بہت ساری روایتوں میں آیا ہے علیکم بالصدق، ہمیشہ سچ بولو، الصدق یندی والکذب یہلک، سچ انسان کو نجات دلاتا ہے اور جھوٹ انسان کو پھنساتا ہے۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 10 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں۔
اس لیے آدمی سیدھی سچی بات سچی بول دے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 ہے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، منافقین کا ذکر تھا، پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے اس سبب سے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ تو جھوٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر ایسی بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ کے دردناک عذاب کا مستحق قرار پا جاتا ہے۔ آیت مذکورہ میں منافقین کے دردناک عذاب کی وجہ ان کے جھوٹ بولنے کو قرار دیا گیا ہے، حالانکہ ان کے کفر و نفاق کا جرم سب سے بڑا تھا، اور دوسرے جرائم مسلمانوں سے حسد، ان کے خلاف سازشیں بھی یہ بڑے جرائم تھے، مگر دردناک عذاب کا سبب ان کا جھوٹ بولنے کو قرار دیا۔ منافقین کے اندر اور بھی بڑے بڑے گناہ پائے جاتے ہیں، جیسے کفر ہے، نفاق، بڑے گناہ ہیں، لیکن اس کو عذاب علیم دردناک عذاب کا سبب قرار نہیں دیا، بلکہ جھوٹ بولنے کے بارے میں فرمایا کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ اس میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی عادت ان کا اصلی جرم تھا، اسی بری عادت نے ان کو کفر و نفاق تک پہنچا دیا تھا۔ اس لیے جرم کی حیثیت اگرچہ کفر و نفاق کی بڑی ہوئی ہے، مگر ان سب خرابیوں کی جڑ اور بنیاد جھوٹ بولنا ہے۔ قرآن کریم نے جھوٹ بولنے کو بت پرستی کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا، اس سے جھوٹ کی قباحت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، سورہ حج کی آیت نمبر 30 ہے۔ بچو بت پرستی کی ناپاکی سے اور بچو جھوٹ بولنے سے۔ بت پرستی کے ساتھ ساتھ جھوٹ بولنے کا ذکر فرمایا، پتہ یہ چلا کہ دونوں کتنے گندے گناہ ہیں کہ اس کو اللہ رب العزت نے بت پرستی کے فوراً بعد ذکر کیا۔ فرشتوں کو جھوٹ سے بہت زیادہ نفرت ہے، ان کو جھوٹ سے ایسی گھن آتی ہے کہ جو ہی کسی کے منہ سے جھوٹ نکلا فرشتہ وہاں سے چل دیتا ہے اور ایک میل تک دور چلا جاتا ہے۔ جو انسان مسلسل سچ بولتا رہتا ہے اس کے منہ اور جسم سے خوشبو پھوٹتی ہے، جو روحانیت میں مضبوط ہوتے ہیں وہ اس کو محسوس کرتے ہیں، اور فرشتے ایسے شخص کے قریب ہوتے ہیں۔ تو سچائی ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو ہر گناہ سے بچا دیتا ہے، اس لیے شریعت سچائی پہ بڑا زور دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف کیا تھا؟ صادق اور امین۔ آپ کا لقب کفار کے درمیان بھی مشہور تھا، صادق، سچے، سچ بولنے والے اور امانت دار۔ آپ کو نبوت نہیں ملی، لیکن پھر بھی کفار کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا کہ نبی آخر الزمان صادق اور امین ہیں۔ کفار بھی آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کس قدر صداقت تھی کہ دشمن بھی آپ کی سچائی کی گواہی دیتے تھے۔ حالانکہ آپ کو نبی نہیں مانتے تھے، رسول نہیں مانتے، لیکن سچا سب مانتے تھے کہ یہ آدمی کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ حضرات صحابہ کرام میں بھی یہ وصف تھا کہ وہ ہر موقع پر سچ بولتے تھے، اگرچہ جان کا خطرہ کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، ہجرت کا سفر ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، سراقہ ابن مالک تلاش میں لگا ہے۔ اس وقت انعام مقرر ہوا تھا کہ جو حضور کو یا ابوبکر کو زندہ یا مردہ معاذ اللہ پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں ملیں گے۔ تو یہ سراقہ حضور کو شکل سے پہچانتا نہیں تھا، کبھی دیکھا نہیں تھا آپ کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سفر میں جا رہے ہیں تو یہ اچانک آ گیا۔ اب یہ پوچھنے لگا کہ حضرت ابوبکر صدیق سے کہ بتاؤ یہ آدمی کون ہے جو تمہارے ساتھ جا رہا ہے، کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ھذا الرجل یہدینی السبیل، یہ ایک ایسا شخص ہے جو رہنمائی کرتا ہے میرے راستے کی طرف۔ اب وہ یہ سمجھا کہ شاید ان کو مدینے کا راستہ نہیں پتہ اور یہ راستہ بتانے والا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مراد یہ تھی کہ حضور میری جنت کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، یعنی اس موقع پر بھی جھوٹ نہیں بولا۔ ایسا لفظ بولا کہ جس سے سامنے والا کچھ سمجھا لیکن بولنے والے کی مراد کچھ اور تھی۔ پوچھا بھائی یہ کون ہے تمہارے ساتھ کہ یہ مجھے راستہ یہ گائیڈ کرنے والا ہے میرا؟ سمجھا بھائی شاید مدینے جا رہے ہیں تو راستہ پتہ نہیں ہوگا، تو مدینے کا راستہ بتانے والا وہ چھوڑ دیا۔ حالانکہ ابوبکر صدیق کی مراد یہ تھی کہ مجھے اللہ کی طرف، جنت کی طرف گائیڈ کرنے والے ہیں میرے نبی۔ ویسے موقع پر بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی سچائی اختیار کرنے کی، ہمیشہ سچ بولنے کی، سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں،
اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔